محترم سامعین و ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر بشیر بدر اور ان کے ہم عصر شعراء کے موازنہ اور تقابل کے بارے میں۔ ڈاکٹر بشیر بدر اردو شاعری کا ایک بہت بڑا نام رہے ہیں اور اردو شاعری میں وہ بہت مشہور بھی رہے ہیں۔ ان کا انتقال ابھی حال ہی میں 28 مئی سن 2026 میں ہوا ہے۔ ان کی جو سلیس اور سادہ زبان تھی، رومانوی شاعری تھی، وہ ہر خاص و عام کو پسند تھی۔ ان کا جو خاص کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ شاعری کے معیار کو بھی گرنے نہیں دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زبان بھی نہایت سادہ، صاف و ستھری اور عوام کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری کو اس کے روایتی حصار سے نکال کر عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اردو شاعری جو صرف خواص تک محدود تھی، اس کو عوام تک پہنچانے کا جو کام کیا ہے، تو ڈاکٹر بشیر بدر کا اس میں بڑا اہم رول ہے۔ ڈاکٹر بشیر بدر کے جو ہم عصر شعراء ہیں، بہت سے شعراء ہیں، ندا فاضلی بھی ہیں، شکیب جلالی بھی ہیں، گلزار بھی ہیں اور بہت سے شعراء ہیں۔ میں ان کے ساتھ ان کے 2-3 ہم عصر شعراء کے نام جوڑنا چاہوں گا اور اس کے بعد ان کا تقابلی جائزہ لوں گا، جن میں راحت اندوری ہیں، منور رانا ہیں اور وسیم بریلوی ہیں۔ ڈاکٹر بشیر بدر کی شاعری اگر دیکھی جائے تو ان کی شاعری کی خاص بات، جس کی وجہ سے ڈاکٹر بشیر بدر اپنے ان ہم عصر شعراء پر فائق نظر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ زبان انتہائی سادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شاعری کا جو معیار ہے اسے بھی گرنے نہیں دیتے ہیں، اور ہر شعر میں ایسا اچھوتا مضمون لاتے ہیں کہ سننے والا اور پڑھنے والا تڑپ اٹھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ڈاکٹر بشیر بدر میرے دل کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر بشیر بدر نے ویسے احتجاجی شاعری بھی کی ہے۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں، لیکن ان کا جو اصل کارنامہ ہے اور اصل شاعری ہے وہ محبت کی شاعری ہے۔ محبت کو صاف ستھرے لطیف انداز میں، مہکتے ہوئے لہجے میں اور عام گفتگو کی جو زبان ہے اس زبان میں استعمال کرنے کا ہنر جو ہے وہ بشیر بدر کو آتا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے آتا تھا۔ ان کے مقابلے میں اگر ہم ڈاکٹر راحت اندوری کو دیکھیں تو ڈاکٹر راحت اندوری کی شاعری کا جو انداز تھا وہ جارحانہ، بے باکانہ اور ایک احتجاجی انداز تھا، خطیبانہ انداز تھا ڈاکٹر راحت اندوری کی شاعری کا۔ وہ سیاسی اور سماجی حالات پر کھل کر طنز کرتے تھے اور ان کے پڑھنے کا جو انداز تھا وہ بھی انہوں نے نرالا انداز بنایا تھا، جس سے سامعین بہت محظوظ ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ احتجاجی شاعری۔ اسی طرح کہتے ہیں سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو احتجاجی شاعری کے لیے اور سیاسی اور سماجی حالات پر طنز کرنے کے لیے راحت اندوری جانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے محبت کی شاعری بھی ویسے کی اور اس طرح کہا کہ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے۔ اس طرح کی شاعری بھی انہوں نے کی، لیکن ان کی جو اصل شاعری ہے وہ احتجاجی شاعری، خطیبانہ شاعری ہے، حالات کے اوپر طنز والی شاعری ہے اور ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ جارحانہ اور بے باکانہ شاعری ہے ڈاکٹر راحت اندوری کی۔ دوسرے ہیں منور رانا۔ تو منور رانا نے اردو غزل کو ایک نیا اور اچھوتا رخ دیا ہے اور ان کی شاعری میں احتجاجی شاعری بھی اگرچہ پائی جاتی ہے، انہوں نے سیاسی اور سماجی مسائل پر طنز بھی کیا، مذاق بھی اڑایا، لیکن ان کی شاعری میں جذباتی شاعری غالب ہے، جذبات اور ایموشن زیادہ ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ ان کا مہاجر نامہ دیکھ لیجئے، اسی طرح ماں پر جو انہوں نے اشعار کہے ہیں وہ دیکھ لیجئے، سب جذباتی شاعری ہیں کہ سامنے والا
سننے والا یا پھر پڑھنے والا ہو وہ ایموشنل ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، مجھ کو میری ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ میں نے روتے ہوئے پونچھے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا۔ اسی طرح منور رانا کہتے ہیں میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی بھی مجھ سے تھک جانے کو کہتی ہے، جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں، وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے۔ تو یہ ایموشنل اور جذباتی شاعری یہ منور رانا کی اصل شاعری ہے۔ انہوں نے احتجاجی بھی کی ہے، حکومت پر طنز بھی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دنگائیوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا تو پھر سن لے حکومت تجھے نامرد کہتے ہیں۔ اس طرح کی شاعری بھی انہوں نے کی ہے، لیکن اصل عنصر جو منور رانا کی شاعری کا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جذباتی شاعری زیادہ کی۔ اس کے ساتھ آتے ہیں تیسرے نمبر پر وسیم بریلوی۔ وسیم بریلوی اس دور کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، بڑا ہے۔ ان کی شاعری میں جو چیز انہیں انفرادیت عطا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شاعری دانشورانہ رنگ زیادہ پایا جاتا ہے، فکر، فلسفہ اور گہری سوجھ بوجھ پائی جاتی ہے۔ وہ جذبات سے زیادہ زندگی کے اصولوں کو بیان کرتے ہیں، اور جب وہ شعر پڑھتے ہیں یا ان کے شعر ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی وہ استاذ بن کر اپنے شاگردوں کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں، یا کبھی رہبر بن کر قافلے کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک مخلص دوست ہیں جو اپنے دوستوں کو مشورہ دے رہے ہیں۔ زندگی کے مسائل کو، معاشرہ اور سماج کے مسائل کو بڑے سلیقے سے بیان کرتے ہیں وسیم بریلوی۔ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ کہتے ہیں شرطیں لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ، کیجئے مجھے قبول میری ہر کمی کے ساتھ۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔ تو وسیم بریلوی کی جو شاعری ہے بڑی اچھی شاعری ہوتی ہے، اور وہ اپنی شاعری میں، ان کی شاعری میں دانشورانہ رنگ نظر آتا ہے، سمجھ بوجھ نظر آتی ہے، زندگی کے اصول اور زندگی کا فلسفہ نظر آتا ہے۔ تو یہ راحت اندوری ہوں، منور رانا ہوں، وسیم بریلوی ہوں، یہ وہ شعراء ہیں جو ڈاکٹر بشیر بدر کے ہم عصر رہے ہیں، اور 20ویں صدی کے آخر اشروں میں اور 21ویں صدی کے شروع کے اشروں میں انہوں نے آپس میں ایک ساتھ بہت سارے مشاعرے پڑھے ہیں، بہت ساری ملاقاتیں ان کی ہوتی رہی ہیں۔ ان کا اگر آپس میں ہم تقابل کریں تو ان چاروں شعراء میں جو بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے انتہائی سادہ، عام فہم اور آسان زبان کا استعمال کیا ہے، عام بول چال کی زبان استعمال کی ہے اپنی شاعری میں۔ عربی اور فارسی کے وہ الفاظ جو لوگوں کے لیے مشکل ہوں، ان کا سمجھنا مشکل ہو جائے، ان سے انہوں نے احتراز کیا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر راحت اندوری ہوں، چاہے پروفیسر وسیم بریلوی ہوں، چاہے منور رانا ہوں، چاہے ڈاکٹر بشیر بدر ہوں، سب نے عربی اور فارسی کے وہ الفاظ جو بارے گراں گزریں اور ان کا سمجھنا مشکل ہو، ان سے احتراز کیا ہے۔ لیکن جو بات ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کو ممتاز کرتی ہے اور ان سب میں انہیں اونچا مقام دیتی ہے، وہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر بشیر بدر کی شاعری کا جو مضمون ہوتا ہے وہ نہایت ہی نرالا، صاف ستھرا اور اچھوتا مضمون ہوتا ہے۔ ایسا مضمون ہوتا ہے کہ خواص بھی اسے پسند کرتے ہیں، عوام بھی پسند کرتے ہیں۔ ایسا مضمون ہوتا ہے جو کتابی شاعری میں بھی چل جائے اور مشاعرے کی شاعری میں بھی چل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر بشیر بدر کی شاعری جہاں خواص میں مقبول ہوئی، اسی طرح عوام میں بھی مقبول ہوئی۔ جس طریقے سے ان کی شاعری پڑھے لکھے طبقے میں مقبول ہوئی، اسی طریقے سے ان کی شاعری ان لوگوں میں بھی مقبول ہوئی جن کا اردو سے کوئی تعلق نہیں، اردو زبان سے کوئی تعلق نہیں، شعر و شاعری سے کوئی تعلق نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے شملہ سمجھوتا کے موقع پر اندرا گاندھی کو ڈاکٹر بشیر بدر کا ایک شعر سنایا: دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔
اندرا گاندھی نے جب یہ شعر سنا تو چونک پڑی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا شعر ہم ہی کو سنا رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد سیاسی اور سماجی شخصیات مختلف موقعوں پر ڈاکٹر بشیر بدر کے اشعار استعمال کرتی آئیں، چاہے وہ ڈاکٹر منموہن سنگھ ہوں، ملکا ارجن کھڑگے ہوں، وزیر اعظم نریندر مودی ہوں، سشما سوراج ہوں، راہل گاندھی ہوں، اکھلیش یادو ہوں، یہ سب ڈاکٹر بشیر بدر کے شعر جو ہے استعمال کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے اور لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر بشیر بدر کی شاعری کا جو مضمون ہوتا ہے وہ نہایت صاف ستھرا اور منقح ہوتا ہے، جو سب کی سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم راحت اندوری، منور رانا یا وسیم بریلوی کی کوئی پوری غزل سنیں یا ان کا کوئی پورا کلام پڑھیں تو اس میں کچھ اشعار ایسے ہوں گے جو فوراً دل کو چھو جائیں گے، دل تڑپ اٹھے گا اور لگے گا کہ یہ ہمارے حالات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ اشعار ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں جلدی نہیں آتے ہیں۔ ایک تشنگی باقی رہتی ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں ڈاکٹر راحت اندوری، کیا کہنا چاہتے ہیں منور رانا، یعنی سننے والے کو وہ اشعار اگرچہ ان کا مضمون عمدہ ہو، پڑھے لکھے لوگ سمجھ بھی جائیں، لیکن سامنے والوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے وہ شعر مغلق ہو جاتا ہے۔ زبان آسان اور سادہ ہونے کے باوجود فوراً ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر بشیر بدر کی شاعری میں یہ خاصیت ہے کہ جتنے شعر وہ پڑھتے ہیں سب کے سب سامعین کو فوراً سمجھ میں آتے ہیں اور دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں جنہوں نے ڈاکٹر بشیر بدر کو اپنے ہم عصر شعراء میں ایک امتیازی مقام عطا کیا ہے کہ انتہائی سادہ زبان، آسان الفاظ، اچھوتا مضمون اور ہر شعر دل میں اتر جانے والا۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا۔ ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ ان کے ساتھ میں ایک اور شاعر کو جوڑنا چاہوں گا، احمد فراز کو۔ احمد فراز کو میں ان کے ساتھ جوڑوں گا اور احمد فراز کو میں ان تمام شعراء سے فائق مانتا ہوں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فیض احمد فیض اور فراق گورکھپوری کے بعد اردو شاعری میں اور اردو غزل میں جو مقام احمد فراز کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں مل سکا ہے۔ اور اس کی وجہ جہاں ان کی عمدہ شاعری ہے، مضمون آفرینی ہے، سلاست اور روانی ہے، تو وہیں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اردو کے وہ الفاظ، عربی اور فارسی سے آنے والے اردو زبان میں وہ الفاظ جن کو استعمال کرنے سے ڈاکٹر بشیر بدر صاحب وغیرہ وحشت محسوس کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان الفاظ کو استعمال کریں گے تو ہماری شاعری مقبول نہیں ہوگی، شاعری مشکل ہو جائے گی۔ احمد فراز نے اپنی شاعری میں انہی الفاظ کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ شعر کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ عربی کے الفاظ، فارسی کے الفاظ جو اردو زبان میں ہیں اور اردو زبان میں ہونے بھی چاہیے، کیونکہ اردو زبان سے اگر عربی اور فارسی وغیرہ کے الفاظ کو نکال دیا جائے تو پھر اس کی جو ہے اردو زبان کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا معیار ہی گر جاتا ہے۔ تو احمد فراز نے ان الفاظ کو بڑے سلیقے سے نبھایا ہے اور بڑے سلیقے سے استعمال بھی کیا ہے کہ قاری، پڑھنے والا اگر ذرا بھی اردو زبان سے اس کو واقفیت ہے، مناسبت ہے، تو وہ شعر پڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک بھی لفظ جو ہے اسے مشکل محسوس نہیں ہوتا ہے۔ ان کی نظم آپ محاصرہ دیکھ لیجئے اور دوسری غزلیں اور نظمیں دیکھ لیجئے۔ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر مینارے پر کماں بدست ستادہ ہے عسکری اس کے، وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی، سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپرد دار و رسن سارے سرکشیدہ ہوئے۔ تو یہ عربی اور فارسی کے الفاظ غنیم،
حلقہ زن، لشکری، کما بدست، ستادہ اور برق لہر، آتش فشاں، وجود خاک اور جوئے آب، دریدہ دہن، بدن دریدہ، سپرد دار و رسن، سرکشیدہ، یہ الفاظ جنہیں دوسرے شعراء مشکل سمجھتے ہیں، احمد فراز اس سلیقے سے نبھاتے ہیں کہ قاری کو ذرہ برابر بھی بوجھ محسوس نہیں ہوتے ہیں اور مشکل محسوس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو ان کے خیالات سے متفق نہیں ہوتے ہیں وہ بھی مزے لے کر سنتے ہیں۔ حالانکہ احمد فراز نے آسان زبان میں بھی شاعری کی ہے۔ ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ ہے صحرا رکھے، کس کو سیراب کرے وہ کسے پیاسا رکھے۔ اور اسی طرح ان کی مشہور غزل ہے، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ آسان زبان میں بھی انہوں نے شاعری کی ہے، لیکن آسان زبان میں شاعری کر کے انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ میں اس طرح آسان زبان میں شاعری کر سکتا ہوں، لیکن میری شاعری کا معیار یہ نہیں ہے۔ معیار تو یہ ہے اس کا اپنا ہی کرشمہ ہے، فصوں ہے یوں ہے، یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں، یوں ہے یوں ہے، جیسے کوئی در دل پر ہو ستادہ کب سے، ایک سایہ نہ دروں ہے نہ بروں ہے، یوں ہے تم محبت میں کہاں سود و زیاں لے آئے، عشق کا نام نہ خرد ہے نہ جنوں ہے، یوں ہے۔ تو بہرحال احمد فراز جو ہیں ان سب سے فائق اس لیے ہیں کہ انہوں نے اردو زبان کے پورے معیار کو بھی باقی رکھا، اردو زبان کے کسی پہلو کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور بڑے سلیقے سے نبھایا ہے۔ بہرحال بات کر رہے تھے ہم ڈاکٹر بشیر بدر کی۔ ڈاکٹر بشیر بدر نے اردو شاعری کو ایک نیا رخ دیا ہے، خواص سے نکال کر عوام میں پہنچایا ہے اور ہر طبقے کو گنگنانے کا حق دیا ہے۔ آسان زبان، سادہ الفاظ، رومانوی شاعری ان کی ہر طبقے میں مقبول ہوئی ہے۔ وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن اپنی بہترین شاعری، اپنی مخملی آواز اور بہترین انداز کے ذریعے بہت دنوں تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔